الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم امت مسلمہ اور قادیانیت کے مابین نوعیت اختلاف کو بیان کر رہے تھے، اسی سلسلے کی یہ آج بھی ہماری مجلس ہے۔ جو امور مختلف فی ہیں دونوں فریقوں کے درمیان، ان میں سے ہم نے نمبر وار کچھ امور ذکر کیے تھے، جن میں چھٹی چیز قرآن کریم کا محفوظ ہونا اور اٹھ جانا۔ مسلمان امت کے ہاں قرآن کریم کی نصوص بھی محفوظ اور اس کے مطالب و معانی بھی محفوظ، جبکہ قادیانیت یہ سمجھتی ہے کہ اگر قرآن کریم نہ اٹھ گیا ہوتا تو وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ان الہامات کو جو یقیناً شیطان کی طرف سے تھے، انہیں وحی کا درجہ دیتی ہے۔ اب اسی طرح ساتواں امر جو اس نوعیت اختلاف کا تعین کرتا ہے، وہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مسلمان امت کے لیے اس کی شریعت اور نظام زندگی کا دوسرا بنیادی مصدر ہے، ماخذ ہے ہماری شریعت کا۔ اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، جبکہ قرآن وحی مطلوب ہے، مگر قرآن کے بعد اولین درجہ قرآن کریم کی نصوص کا، اس کے بعد دوسری بنیادی ماخذ دوسرا حدیث رسول۔ اللہ اکبر۔ مگر امت مرزائیہ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث نبوی اگر مرزا صاحب کی وحی کے مخالف ہو، اب آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا صاحب کی وحی کہاں سے آنی ہے جبکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں، یہ نہیں کہ قرآن کے بعد، قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی کا درجہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث نبوی مرزا صاحب کی وحی کے مخالف ہو تو اسے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں، یہ بنیادی ہوا فرق یا فروعی، اصولی اختلاف ہے یا فروعی؟ بے شک وہ مسلمان امت کے جسموں کی طرح جسم رکھیں، لباسوں کی طرح لباس رکھیں، سروں پہ پگڑیاں پہنیں، ہاتھ میں چھڑی پکڑیں اور زبان پہ وہ کہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مگر جب تک یہ بنیادی اور اصولی امور کے اندر وہ مسلمان امت سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں ہے۔ انہی امور کی بنیاد پر مسلمان امت نے بالاجماع قادیانیت کو امت کے دائرے سے خارج کیا۔ اب آٹھویں وجہ اختلاف یہ امر ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان امت کے ہاں روحانیت کا کامل درجہ اور اللہ کے قرب کا انتہائی مقام، نبوت و رسالت کا آخری مقام، اور خاتمیت زمانی اور خاتمیت رتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ تقوی والے اور روحانیت میں سب سے کامل، سب سے قوی، سب سے اکمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مگر اس باب میں قادیانیت کی کیا رائے ہے؟ اب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خطبہ الہامیہ صفحہ 180
جو روحانی خزائن کی جلد 16 صفحہ 270 میں یہ تصریح موجود ہے، انہ بعث فی آخر الالف السادس باتخاذہ بروز المسیح الموعود۔ یہ قادیانیت کا جو باطل نظریہ ہے حضور کی 2 بعثتوں کا، یہ اس کی عربی میں وہ تشریح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت ہوئی اولین میں، دوسری ان کی بعثت 6,000 کے آخر میں ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ کہ انہوں نے مسیح موعود کا بروز اختیار کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹی صدی کے 6,000 میں، یعنی الالف السادس، 6واں 1000 جو ہے اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کیسے مبعوث ہوئے؟ مرزا صاحب کی شکل اختیار کر کے۔ اب اس صورت میں وَأَنَّ رُوحَانِيَتَهُ علیہ السلام كَانَ فِي آخر الالف السادس، یہ 6ٹی صدی کے اخیر، یعنی 6,000 کے اخیر میں، یعنی 6,000 کے آخر میں جب دوسری دفعہ حضور آئے، کس کی شکل میں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، تو ان کی بعثت پہلے سے زیادہ روحانیت میں طاقتور، زیادہ کامل اور زیادہ قوت والی تھی۔ اشد و اقوی و اکمل، یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے، من تلک الاعوام، ان پہلے سالوں سے۔ یعنی ایک بار تو آپ 5ویں 1000 میں آئے اور دوسری دفعہ پھر 6,000 کے آخر میں آئے، مگر پہلی آمد سے دوسری آمد روحانیت میں بڑھ کر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جناب محمد رسول اللہ سے روحانیت میں بڑھ کر مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ ہے مطلب عربی کی اس عبارت کا۔ بلکہ آگے ایک مثال بھی دی، کل بدر التام، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، بلکہ جب دوسری بار آئے تو وہ مکمل چاند کی شکل میں تھے۔ اب پہلی بار ہلال تھے، ہلال کہتے ہیں ناقص چاند کو، ناتمام چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب کی آمد کو انہوں نے بدر تام کہا، روحانیت میں اکمل، اشد اور اقوا کہا۔ عیاذا باللہ، اس قدر جسارت ہے۔ اسی طرح یہ عربی میں جو ان کی تصریح ہے، فارسی میں بھی ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء گرچہ اکثریت سے وہ ہیں، انبیاء گرچہ بود ان بسے، انبیاء اگرچہ اکثریت سے وہ ہیں، میں ان سے کسی سے معرفت میں کم نہیں ہوں۔ اندازہ کر لیں۔ اب آگے دیکھیں، انبیاء سابقین سے اپنی روحانی قوت کو زیادہ بتا رہے ہیں۔ یہ کہاں ہے حوالہ؟ یہ در ثمین صفحہ 287 اور 88، اور نزول مسیح صفحہ نمبر 99۔ اب یہ عبارتیں روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 477 اور 478 پر موجود ہیں۔ وہ کس امر کا مدعی ہے مرزا غلام قادیانی؟ کہتا ہے کہ انبیاء گرچہ بود اند بسے، بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں، من بعرفان نہ کم ترم تکے، کہ میں ان سے معرفت میں کسی سے کم نہیں، بلکہ دعویٰ ان سے آگے بڑھنے کا ہے۔ آگے کیا ہے؟
کہ اگر ان سب کو ایک ایک پیالہ یعنی معرفت کا دیا گیا، آنچ داد است ہر نبی راجام، ایک پیالہ معرفت کو انہیں دیا گیا، اور مجھے تمام معارف کا مجموعہ پلا دیا گیا۔ اندازہ کر لیں کس قدر جسارت ہے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان معصومین مکرمین ذوات پر۔ آگے پھر یہ دیکھو، ہر نبی کو میری آمد کی وحی کی گئی، اور ہر نبی میرے فیض میں چھپا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نبی خاتم سید المرسلین خاتم النبیین، ان سے افضلیت کا دعویٰ، اور پھر تمام انبیاء سے افضلیت کا دعویٰ۔ اندازہ کر لیں امت مسلمہ حضرات انبیاء کو تمام امتیوں سے افضل ہونے پہ ایمان رکھتی ہے۔ کوئی امتی کسی بھی محنت، ریاضت، کسب، عبادت اس کے ذریعے نبی کے درجے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ گویا ایک فریق یعنی امت مسلمہ تو حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور سید المرسلین مانتی ہے، جب اس کے مقابلے میں دوسرا فریق اپنے خود ساختہ مسیح موعود کو روحانیت میں اکمل، اشد اور اقویٰ مانتی ہے، اور مثال کیا دی؟ ہلال اور بدر کی، نامکمل چاند اور مکمل 14ویں کے چاند کی۔ اندازہ کر، انا للہ و انا الیہ۔ تو اب یہ اختلاف اصولی ہے، فروعی نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کوئی بھی عمل جو بدن سے کیا جائے، اس عقیدے کے ساتھ وہ عمل بھی مردود اور مرفوض ہوگا، کیونکہ عمل ایمان اس کے لیے شرط ہے۔ من آمن وعمل صالحا، جب ایمان یہ ہو حضرات انبیاء کے بارے میں، تو یہ عقیدہ، اس کے ساتھ کوئی عمل کسی فریق کے لیے کارآمد نہیں۔ اب ایک اور موٹی سی بات سنیں، جس کو ہم نے 9ویں وجہ نوعیت اختلاف کہا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعظیم۔ وہ اللہ کے اولی العزم انبیاء میں سے ہیں، صاحب اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی، آتیناہ الانجیل۔ اب ایک امت تو ان کی تعظیم کو ایمان کا حصہ مانتی ہے اور تعظیم کرتی بھی ہے، انہیں اور ان کی والدہ ماجدہ کو وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، انہیں اللہ کی آیت قرار دیتی۔ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ دونوں کو ایک آیت قرار دیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ان کے جو اعمال ہوئے، مریم کا بغیر مرد کے حامل ہونا، پھر ان کا وضع فرمانا حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی گفتگو الی آخری قصہ، تو یہ ہے امت مسلمہ کا عقیدہ کہ وہ معصوم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا فریق اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا قائل ہے کہ ان کی ولادت بغیر باپ کے نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح ان پہ ان کے منکرین اور وہ فریق جو ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت کرنے والا تھا یہود میں سے، ان کی طرح ان پہ الزام،
ان کی دادیوں نانیوں انہیں زانی قرار دینا اور انہیں شراب کا عادی کہنا، اس موضوع پہ ہمارا مستقل ایک مقالہ ہے، اس کا عنوان ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اور مرزا کی تجدیدات یعنی تحریفات۔ پھر اس کا ایک عنوان یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصریحات یا تجدیدات اور تحریفات۔ تو امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ بھی دیگر انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ اللہ نے بہت سے معجزات سے ان کی تائید فرمائی، اور قرآن کریم میں ان کے معجزات کا صریح نصوص میں بیان ہے، اور ان کی بعض خصوصیات ہیں، جیسے کہ توفی رفع، کہ اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ کو روح اور جسد سمیت رفع اللہ، پھر ان کا زندہ رہنا آسمان پہ، پھر نزول عیسیٰ، یہ سب ان کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح ان کے معجزات کا بھی قرآن کریم کی کئی صورتوں میں ذکر ہے۔ پھر اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ امہ صدیقہ بنص قرآن، حضرت مریم جو والدہ ہیں ماجدہ ہیں حضرت عیسیٰ کی، وہ صدیقہ ہیں، بلا باپ ان کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مگر جو فریق حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور ان کے آباء و اجداد، یعنی ان کی نانیاں دادیاں اور پورا خاندان جو ہے، اب یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کو قرآن حکیم میں ہمیشہ ابن مریم کہا گیا ہے، نہ ابن اللہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ پھر ان کی نسبت کسی مرد کی طرف نہیں کی گئی، عیسیٰ کی تو والد ہے ہی نہیں، اور قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اس کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، کہ انہیں مٹی سے بنایا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے پیدا فرما دیا۔ اب ایک فریق یعنی قادیانیت اور اس کا بانی مرزا صاحب کی نانیوں کو زانی قرار دے، انا للہ و انا الیہ، اسی طرح حضرت مریم پہ، پھر اس طرح ان کے معجزات کا انکار کرے اور یہ کہے کہ عیسیٰ کے پاس کوئی معجزہ نہیں سوائے دجل اور مکر کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے مرزا کہتا ہے دافع البلا میں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ پھر حقیقت الوحی میں کہتا ہے خدا نے اس امت سے مسیح موعود بھیجا، جو اس پہلے مسیح سے جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وحی نہ قرآن کی ہے نہ حدیث خیر الانام کی ہے، البتہ یقیناً یہ شیطان کی وحی ہے۔ اب آپ تأمل کر لیں کہ دونوں فریق امت مسلمہ اور قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور ان کی ذات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ ایک فریق ان کی عظمت اور عصمت کا قائل ہے، ان کی والدہ کی صداقت اور عفت پر ایمان رکھتا ہے اور ان کے معجزات کو تسلیم کرتا ہے، جس طرح اللہ کی کتاب نے ان کی خبر دی، جس طرح حضرت سید المرسلین خاتم النبیین نے ان کے بارے میں فرمایا۔ اور دوسرا فریق بالکل اس کے منعقد ہے، ان پر ان کے خاندان
اور ان کی والدہ پر زبان درازی کرتا ہے، تو اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ کیا دونوں فریق میں فرق اصولی ہے یا فروعی۔ اور اسی پہ آج کی مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ